30 دسمبر 2006 عید الاضحیٰ کے دن جب صبح مسجد میں اذان گونج رہی تھی، صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا۔ صدام حسین کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر رہے تھے۔ ابھی کلمہ شہادت مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ تختے کو کھینچ دیا گیا اور ایک ایسے انسان کا خاتمہ ہو گیا جس کے نام سے عالمی طاقتیں کانپ جایا کرتی تھی۔ اس انسان نے جب تک حکومت کی وہ عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا رہا، مگر پھر خود ہی ایک عالمی طاقت کی سازش کا شکار ہو گیا اور کہانی نے کچھ ایسا موڑ لے لیا کہ گھر کے شیر کا خاتمہ کر کے گھر کے لوگ ہی جشن منانے لگے۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، آج تک وہ قوم سکون سے نہیں سو سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تنزیلہ سلمان اور آج آپ کے سامنے جرأت و بہادری کی ایک انوکھی داستان پیش کرنے جا رہی ہوں۔ میری آج کی داستان صدر صدام حسین کی کہانی ہے۔ عراق کے صدر تھے، ایک قدرتی دولت سے مالا مال ملک پر حکمرانی میں کی جرأت کی اور ان کی حکومت کو کوئی چیلنج نہ کر سکا۔ وہ نہ صرف اپنے ملک پر زبردست کنٹرول رکھتے تھے بلکہ مخالفین ان کے نام سے بھی ڈر جایا کرتے تھے۔ وہ ایک ایسے انسان تھے کہ کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آنکھیں نوچ لینے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ وہ عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں 1937 میں اپریل میں پیدا ہوئے۔ آپ یتیم تھے، آپ کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ آپ نے بچپن سے ہی بہت سی سختیاں جھیلیں۔ آپ کی ماں نے آپ کے والد کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی اور صدام حسین کو اپنے سوتیلے باپ سے تشدد کا سامنا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے اور بغداد میں اپنے چچا کے پاس مقیم ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنے چچا کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی۔ ابھی ان کی عمر 20 سال ہی تھی کہ وہ ایک سیاسی پارٹی سے منسلک ہو گئے۔ وہ سیاسی پارٹی ایک بہت چھوٹی سی سیاسی پارٹی تھی۔ انہی دنوں عراق میں بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بادشاہ کو قتل کرنے کا پلان بنایا مگر ناکام رہا اور پکڑا جانے کے ڈر سے صدام حسین وہاں سے دوسرے ملک فرار ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ان کی پارٹی اقتدار میں آئی تو صدام حسین بھی واپس لوٹے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرزاق علائیو اس وقت ملکی وزیر تھے۔ صدام حسین نے بغاوت کے ڈر سے ان کا بھی قتل کروا دیا۔ پارٹی کے تمام معاملات صدام حسین خود ہینڈل کر رہے تھے۔ بادشاہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ صدام حسین نے بہت جلد ہی بادشاہ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اب صدام حسین ایک پاورفل شخص بن چکے تھے۔ صدام حسین نے عراقی فوج میں جنرل کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ اب وہ اور بھی پاورفل ہو گئے تھے۔ 16 جولائی کو صدام حسین صدر بن گئے اور پرانی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام حسین نے صدر بنتے ہی پہلا کام جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پارٹی میں ڈبل گیم کرنے والے لوگوں کو سرعام سب کے سامنے بے نقاب کیا اور ان کو قید میں ڈلوا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں ان کو قتل کروا دیا گیا۔ صدام حسین نے اپنے ملک میں بہت اچھی پالیسیز نافذ کیں اور اپنے ملک میں موجود تیل کے ذخیروں کو بروئے کار لا کر اس نے اپنے ملک کو ترقی دی، جس سے ان کی اقتصادی حالت بہتر ہو گئی اور اس کی قوم خوشحال ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک صدر صدام عراق کے صدر رہے، کسی بھی عالمی طاقت کی جرأت نہیں تھی کہ وہ عرب کے کسی ملک کی طرف گندی نگاہ سے دیکھے بھی۔ ایک دفعہ صدر صدام لائیو کانفرنس کر رہے تھے کہ ایک عورت وہاں آئی اور صدام حسین سے کہا کہ اسرائیلی ہماری بیٹیوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور ان کی عزتیں لوٹ کر انہیں مار دیتے ہیں۔ انہوں نے میری بیٹی کا ریپ کیا ہے اور اسے مار ڈالا ہے اور تم لوگ جہاں پہ جشن منا رہے ہو اور سکون کی نیند سوتے ہو جبکہ ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، کیا تمہیں کچھ خیال نہیں ہے؟ یہ کہانی سن کر صدر صدام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اس عورت سے کہا تم جاؤ، آج کے بعد کوئی مسلمان بے سکون نہیں ہوگا۔ بس وہ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے فوراً سب فوجی جرنیل کو اکٹھا کیا اور ایک کانفرنس کی جس میں انہوں نے حکم جاری کیا کہ اسرائیل پر حملہ کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک ہی وقت میں اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل گاڑ دیے اور کسی عالمی طاقت میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان سے ایک سوال بھی کر سکتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔
انہوں نے وہ میزائل ایک ہی بار میں نہیں مارے بلکہ وہ میزائل ایک ایک کر کے چھوڑے گئے۔ جیسے ہی ایک میزائل کئی چیزوں کو تباہ کرتا، کچھ لوگ ان کی امداد کے لیے پہنچتے تو دوسرا میزائل راکٹ فائر کیے جاتے، جس سے تباہی ہی تباہی آگے، اور دوبارہ وہ ان مسلمانوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھنے کا حوصلہ بھی یہودی کھو چکے تھے۔ آج تک یہودی ان کو ہٹلر ثانی کہتے ہیں۔ عالمی طاقتوں میں اتنی جرأت تو نہیں تھی کہ وہ صدام حسین کا اکیلے مقابلہ کر سکے، لہٰذا ان سب نے گٹھ جوڑ کر ایک فورس تیار کی تاکہ وہ صدام حسین کا مقابلہ کر سکے۔ پھر جنوری 2002 میں صدر جارج بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر نے الزام لگا دیا کہ صدر صدام کے پاس انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے بے تحاشا ہتھیار موجود ہیں۔ اقوام متحدہ نے انسپیکشن شروع کر دی۔ اس طرح ایسا کوئی سراغ تو نہ ملا، مگر امریکہ نے اپنے فوجیں عراق میں داخل کر دی۔ ابھی 3 ہی ہفتے ہوئے تھے کہ صدام حسین کی 24 برس کی حکمرانی کو تہس نہس کر دیا گیا۔ فوج تباہ ہوئی اور اپریل 2002 میں امریکہ پوری طرح عراق پر قابض ہو گیا۔ امریکہ میں اکیلے اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ صدام حسین پر ہاتھ ڈال سکتا۔ اس سب کاموں میں ایران، شام اور سعودی عرب جیسے ممالک نے بھی یورپ کا ساتھ دیا۔ صدام حسین وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب امریکہ کو صدام حسین چاہیے تھا۔ صدام حسین کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ایک آپریشن شروع کیا جس کا نام ریڈ ڈان تھا۔ انہوں نے صدام حسین کو پکڑنے کے لیے بے دریغ فوجی اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ آخر کار دسمبر میں صدام حسین اپنے آبائی گھر سے پکڑے گئے۔ صدام حسین کو گرفتار کرنے کا امریکی طریقہ انتہائی توہین آمیز تھا۔ اس وقت صدام حسین کی حالت بہت عجیب تھی۔ ان کے لمبے لمبے بال، بڑھی ہوئی داڑھی اور جسم اتنا میلا کچیلا تھا جیسے کافی مہینوں سے وہ نہائے ہی نہ ہوں۔ امریکہ نے ان پر 150 لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلا دیا۔ یوں دیکھنے میں تو ان کا مقدمہ عراقی عدالت میں چل رہا تھا، مگر عراقی عدالت بھی امریکہ کی کٹھ پتلی تھی۔ صدر صدام حسین کے وکلاء کو قتل کروا دیا گیا اور عدالت نے کئی قتل میں انہیں قصوروار ٹھہرا کر انہیں بالآخر سزائے موت سنا دی۔ انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے الزام کی مذمت میں کہا کہ میں مجرم نہیں ہوں، مجرم اصل جارج بش ہے۔ جب عدالت نے ان کی شناخت مانگی تو صدام حسین نے کہا تم بھی عراقی ہو اور اچھے سے جانتے ہو میں صدام حسین ہوں، اور اس بات پر ڈٹے رہے کہ میں آج بھی تمہارا آئینی صدر ہوں، لہٰذا مجھے سابقہ صدر کہہ کر نہ بلایا جائے۔ ادھر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنائی جا رہی تھی، وہ پھر بھی مسکرا رہے تھے۔ وہ اس قدر بہادر اور نڈر تھے کہ جب ان کو پھانسی دیے جانی تھی تو ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ صدام حسین نے اپنا کوٹ مانگا۔ امریکی فوجی حیران تھے کہ یہ شخص آخری وقت میں کوٹ مانگ رہا ہے، تو ایک فوجی نے پوچھا کہ ہم نے تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھی ہے اور تم کوٹ مانگ رہے ہو۔ صدام حسین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، باہر بہت سخت سردی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا جسم سردی سے کانپ رہا ہو اور میری قوم یہ نہ سمجھے کہ ہمارا لیڈر موت سے ڈر رہا ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں اور موت سے نہیں ڈرتا۔ اب ایسے بہادر اور نڈر انسان